ایران کے صدر مسعود پزشکیان ایک روزہ اہم ترین دورے پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ نور خان ایئر بیس پر ان کے طیارے کی لینڈنگ پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا، جبکہ پاک فضائیہ کے طیاروں نے انہیں سلامی دی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، بلاول بھٹو زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری بھی استقبال کے لیے ایئر بیس پر موجود تھیں۔ ایرانی صدر، جو وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، ان کا بنیادی مقصد امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی کامیاب ثالثی پر پاکستان کے مخلصانہ کوششوں کو سراہنا ہے۔ ان کی آمد سے قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی پاکستانی قیادت سے تفصیلی ملاقات کی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کے مطابق مسعود پزشکیان کا بطور صدر پاکستان کا یہ دوسرا دورہ ہے، جس کے دوران وہ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے، جن میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر پیش رفت سمیت تجارتی توانائی، سرحدی تعاون اور علاقائی صورتحال پر اہم مشاورت ہوگی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے مابین جاری اہم سفارتی مذاکرات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے، جس کے تحت ایران کے منجمد فنڈز میں سے 12 ارب ڈالرز جاری کیے جا رہے ہیں۔ یہ فنڈز ایران کو 6 ارب ڈالرز کی 2 برابر قسطوں میں ملیں گے، جسے دونوں ممالک کے درمیان جنگ کے باضابطہ خاتمے اور واشنگٹن کے ساتھ حالیہ مفاہمتی یادداشت کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اپنے خلیجی دورے کے پہلے مرحلے میں آج متحدہ عرب امارات پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ علاقائی اتحادیوں کو اس عبوری معاہدے اور ابنائے ہرمز کی سیکیورٹی پر اعتماد میں لیں گے۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ بحال کیے جانے والے فنڈز کے استعمال پر کوئی بیرونی شرائط یا پابندی لاگو نہیں ہوگی اور ایران اپنے منجمد اثاثوں کو اپنی ثوابدید کے مطابق مکمل خود مختاری کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے بالکل آزاد ہے۔ ملک بھر میں صرافہ مارکیٹوں میں آج سونے کی قیمتوں میں زبردست اور بڑی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس سے خریداروں کو بڑا ریلیف ملا ہے۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت میں ریکارڈ 10,400 روپے کی نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، جس کے بعد نئی قیمت 4,32,236 روپے کی سطح پر آ گئی ہے۔ اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 9,360 روپے سستی ہو کر 3,68,985 روپے پر بند ہوئی۔ مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں اس بڑی گراوٹ کی بنیادی وجہ بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں سونے کے نرخ گرنا ہے، جہاں عالمی سطح پر فی اونس سونا 104 ڈالرز کی بڑی کمی کے ساتھ 4,098 ڈالرز کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک اہم پریس کانفرنس کے دوران واضح کیا ہے کہ تہران کا جوہری مقامات پر انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو آنے کی اجازت دینے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے امریکی دعووں کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے حالیہ مذاکرات کے دوران ایرانی وفد نے IAEI کے سربراہ رافیل گروسی سے کوئی ملاقات نہیں کی۔ اسماعیل بقائی نے ایرانی موقف دہراتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کا رد عمل ہمیشہ دفاع، وقار اور قومی غیرت کا تحفظ کے لیے رہا ہے، اور اب سب جان چکے ہیں کہ اس جنگ کا اصل مقصد ایران کی تمدنی شناخت کو مٹانا تھا، جو اب بدل کر منجمد اثاثوں کے ذریعے امریکی کسانوں کو فائدہ پہنچانے کی کوششوں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ترجمان نے پرعزم انداز میں کہا کہ مجموعی طور پر ایران کو اپنے ان فنڈز کے استعمال پر کسی قسم کی بیرونی پابندی کا سامنا نہیں ہے اور وہ اپنے منجمد اثاثوں کو مکمل آزادی کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا۔ حکومت نے عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے بعد موٹر سائیکل سواروں اور چھوٹے کسانوں کو دی جانے والی فیول سبسڈی کو مستقل طور پر ختم کرنے کا بڑا فیصلہ لے لیا ہے۔ یہ اہم فیصلہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ہونے والی فیول سبسڈی سے متعلق قومی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس کے بعد جاری کردہ باضابطہ اعلامیے کے مطابق یہ فیول سبسڈی ملک بھر کے 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں نافذ العمل تھی۔ کمیٹی کا موقف ہے کہ چونکہ عالمی مارکیٹ میں ایندھن کی قیمتیں گرنے کا براہ راست فائدہ پہلے ہی عوام اور صارفین کو منتقل کیا جا چکا ہے، اس لیے اب اس سبسڈی کو برقرار رکھنے کا جواز باقی نہیں رہتا۔ اسٹیئرنگ کمپنی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی حتمی منظوری سے اس رعایت کو فوری طور پر ختم کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے عرب میڈیا کو دیے گئے انٹرویو کے دوران واشنگٹن اور تہران کے مابین کسی بھی خفیہ ڈیل کے تاثر کو یکسر مسترد کر دیا اور واضح کیا کہ جو کچھ بھی طے پایا وہ تحریری طور پر اسلام آباد معاہدے کا حصہ ہے
انہوں نے بتایا کہ 47 سال بعد پہلی بار اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان 21 گھنٹے طویل براہ راست مذاکرات کے 6 راؤنڈز ہوئے، جس میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی قیادت نے شرکت کی، جبکہ پاکستان نے بطور ثالث اور گواہ مخلصانہ کردار ادا کیا۔ اس سفارتی پیش رفت کے بعد پاکستان، سعودی عرب، مصر اور ترکیہ پر مشتمل R4 فورم قائم ہو چکا ہے، جو آدھی عرب آبادی کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ اسحاق ڈار نے بتایا کہ قلیل مدتی جنگ کی وجہ سے عالمی جی ڈی پی کو 20 سے 25% کا نقصان پہنچا اور تیل کی قیمتیں آسمان پر گئیں۔ تاہم حکومت نے عوام پر بوجھ ڈالنے کے بجائے اربوں روپے کی پیٹرولیم سبسڈی دی اور اب عالمی قیمتیں کم ہوتے ہی ریلیف صارفین کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز سے اب جہاز بغیر کسی ٹرانزٹ فیس کے 60 دن تک آزادانہ گزر سکتے ہیں، جبکہ سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے نیوکلیئر پروگرام، منجمد اثاثوں اور لبنان کی صورتحال پر 3 تکنیکی گروپس کام کر رہے ہیں۔